بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہیر وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر مہینے کے آخر میں پوسٹ مین امی کو ایک لفافہ دے جاتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس لفافے میں کیا ہوتا تھا اور وہ کون بھیجتا تھا، مگر میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ لیکن چونکہ ہر ماہ پوسٹ مین وہ لفافہ امی کے حوالے کرتا تھا اور امی اسے کہیں چھپا دیتی تھی، اس لیے میں اس لفافے کا راز کبھی نہیں جان پائی۔ میں ایک کالج میں پڑھتی تھی اور اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ میرے ابو مر چکے تھے۔ ہمارے رشتہ دار بھی کچھ خاص نہیں تھے اور امی بھی کہیں جاب نہیں کرتی تھیں، مگر اس کے باوجود ہمیں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میرے کالج کی فیس وقت پر پہنچ جاتی تھی۔ میں جب بھی امی سے پیسے مانگتی تھی، امی مجھے فوراً نکال کر دے دیتی تھی۔ ایسے میں ایک سوال مجھے الجھا دیتا تھا کہ یہ سب پیسہ کہاں سے آتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اس لفافے میں کیا ہوتا تھا اور وہ کون بھیجتا تھا۔ پھر ایک دن جب امی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اتفاق سے اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اور امی کی طبیعت کی وجہ سے وہ لفافہ میرے ہاتھ لگ گیا، اور پھر جو ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں حیرت سے اچھل پڑی، کیونکہ اس میں تو پیسوں کی۔ میرا نام فروہ محمود ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہوں جبکہ میرے ابو مر چکے تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور ہم اس میں بہت مزے سے رہتے تھے۔ میری امی بہت عبادت گزار تھیں۔ وہ دوسری عورتوں کی طرح کہیں آنے جانے کے بجائے گھر پر ہی رہنا پسند کرتی تھیں۔ میری امی بہت کم گو تھیں مگر مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ اگرچہ ایسے میں مجھے بہن بھائیوں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اکلوتے ہونے کے بڑے مزے تھے، کیونکہ ایسے میں میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ اسکول کے بعد کالج کے انتخاب کا وقت آیا تو میں نے اپنے لیے شہر کا سب سے بیسٹ کالج چنا، حالانکہ وہاں کی فیس بہت زیادہ تھی اور میری اکثر دوستوں نے وہاں ایڈمیشن کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں مجھے بھی لگا تھا کہ امی مجھے اس کالج میں جانے سے منع کر دے گی، مگر میں اس وقت حیران رہ گئی جب امی نے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارا ایڈمیشن اسی کالج میں ہوگا، بس تم دل لگا کر پڑھنا۔ یہ سن کر میں امی کے گلے لگ گئی، اور پھر دنوں میں میرا داخلہ وہاں ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ امی نے پیسوں کا انتظام کیسے کیا، میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ اس کالج میں میرا داخلہ ہو چکا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ بھی امی میری ہر خواہش پوری کر دیتی تھی۔ ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک میری ہی پسند چلتی تھی۔ اگرچہ امی خود تنہائی پسند تھی اور لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس معاملے میں مجھے ہمیشہ آزادی حاصل تھی، اور اس معاملے میں امی نے کبھی مجھ پر کسی قسم کی سختی نہیں کی تھی۔ یوں تو میری امی بہت اچھی تھیں، مگر ایک چیز جو مجھے الجھا دیتی تھی، میں کئی سالوں سے دیکھ رہی تھی کہ مہینے کے آخری دنوں میں پوسٹ مین ہمارے گھر آتا اور امی کو ایک لفافہ دے جاتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس لفافے میں کیا ہوتا تھا اور وہ کون بھیجتا تھا، مگر میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ لیکن چونکہ ہر ماہ پوسٹ مین وہ لفافہ امی کے حوالے کرتا تھا اور امی اسے کہیں چھپا دیتی تھی، اس لیے میں اس لفافے کا راز کبھی نہیں جان پائی۔ حالانکہ ایک دو بار ایسا ہوا کہ جب پوسٹ مین نے دروازے پر دستک دی اور امی کسی ضروری کام میں مصروف ہوتی تھی، اس لیے میں ہی دروازے پر چلی جاتی تھی، مگر پوسٹ مین مجھے وہ لفافہ دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی، میں اس کی بیٹی ہوں اور اسی گھر میں رہتی ہوں، اس لیے آپ یہ لفافہ مجھے دے سکتے ہیں، مگر وہ پوسٹ مین آگے سے کہتا، مجھے تمہاری ماں نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لفافہ کسی اور کو نہیں دینا۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ امی نے اس سے ایسا کیوں کہا تھا، آخر اس لفافے میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ لفافہ کون بھیجتا ہوگا، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس لفافے میں کیا تھا۔ میں نے امی سے اس کے بارے میں کئی بار پوچھا کہ یہ کون بھیجتا تھا، اور اس کے جواب میں امی ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں زیادہ اصرار کرتی تو امی کہتی تھی، تم اس معاملے میں مت پڑو اور اپنی زندگی انجوائے کرو۔ سچ تھا کہ امی نے مجھے ہر قسم کی فکر سے بالکل آزاد رکھا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر ہمارے گھر کے خرچے کون پورے کر رہا تھا، کیونکہ میری امی بھی کہیں جاب نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود ہمیں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ کالج کی فیس وقت پر پہنچ جاتی تھی۔ میں جب بھی امی سے پیسے مانگتی تھی، امی مجھے فوراً پیسے نکال کر دے دیتی تھی۔ ایسے میں ایک سوال مجھے الجھا دیتا تھا کہ یہ سب پیسہ کہاں سے آتا تھا
اور یہ بھی کہ وہ اس لفافے میں کیا ہوتا تھا اور وہ کون بھیجتا تھا، مگر کئی سالوں تک یہ سوال ایک معمہ بنا رہا، کیونکہ اس کا جواب صرف امی کے پاس تھا، مگر وہ اس سوال کو نظر انداز کر دیتی اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ پوسٹ مین بھی خاموش تھا اور مجھے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا، اور دوسری طرف امی بھی مجھ سے یہ سب چھپا رہی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا، کیونکہ امی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے دن بدن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ امی وہ لفافہ پوسٹ مین سے لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں، اس لیے میں نے کئی بار امی کے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ لفافہ تو جیسے کمرے کے اندر جا کر غائب ہی ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ تو مجھے کہیں ملا ہی نہیں۔ مگر پھر ایک دن اس لفافے کا راز کھل گیا۔ ایک صبح میں نیند سے جاگی تو امی نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے آج تم کالج سے چھٹی کر لو۔ اگرچہ اس دن میرا کالج جانا بہت ضروری تھا، مگر میں نے امی کی خاطر چھٹی کر لی، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ امی مجھے چھٹی کا کہہ دے، اس لیے میں نے چھٹی کر لی اور امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے امی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کا BP لو تھا، اس لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ دی اور میں امی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے امی کو دوائی دی اور کہا کہ آپ آرام کر لیں، گھر کے کام میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی اور سوچا کہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بنا لوں تاکہ امی کو کھانا بنانا نہ پڑے۔ ویسے تو مجھے کھانا بنانا آتا تھا، مگر امی نے مجھے کبھی کھانا بنانے نہیں دیا تھا۔ امی خود ہی کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھیں، اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں خود ہی کھانا بنا لیتی ہوں۔ پھر جب میں کھانا بنا چکی تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، باہر پوسٹ مین کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جسے میں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر آج تک وہ لفافہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ پوسٹ مین نے امی کا پوچھا تو میں نے اس سے کہا، امی کی طبیعت خراب ہے، وہ دوائی لے کر ابھی لیٹی ہے، اس لیے یہ لفافہ مجھے دے دے، جب امی جاگیں گی تو میں خود ہی انہیں دے دوں گی۔ لیکن وہ پوسٹ مین میری بات سن کر کہنے لگا، تو مجھے ان کے کمرے میں لے جاؤ، کیونکہ یہ لفافہ تو میں انہی کو دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے دل میں کوسا اور پھر اسے اندر لے آئی، خود ہی دیکھ لیں۔ میں نے امی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ پھر بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود امی کو چند آوازیں دی کہ شاید وہ نیند سے جاگ جائے، مگر جب امی اس کی آواز پر بھی نہیں جاگی تو اس نے وہ لفافہ امی کے تکیے کے نیچے رکھا اور پھر چلا گیا۔ ایسا میں کئی سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دوران کئی پوسٹ مین تبدیل ہوئے اور کچھ سالوں بعد ہمارے گھر نیا پوسٹ مین آ جاتا تھا، مگر یہ پوسٹ مین تو بہت خڑوس تھا۔ اگرچہ وہ جانتا بھی تھا کہ میں اس کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے لفافہ یوں چھپا لیتا تھا جیسے میں نے یہ لفافہ کھول کر دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ اور آج جب وہ لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کتنے سالوں سے میں اس لفافے کو دور سے دیکھ رہی تھی اور میں اسے اتنے قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اور آج اس لفافے کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے ایک نظر امی پر ڈالی۔ امی بہت گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے وہ لفافہ اس کے تکیے سے اٹھا لیا اور میں نے سوچا کہ یہ سنہری موقع تھا، مجھے وہ لفافہ کھول کر دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں امی کا کھلا ہوا لفافہ دیکھ کر مجھ پر غصہ نہ ہوں، مگر یہ لفافہ کتنے سالوں بعد میرے ہاتھ میں تھا اور نہ جانے پھر یہ موقع ہاتھ آئے یا نہیں، مجھے یہ لفافہ کھول کر دیکھ لینا چاہیے تھا، اور یہی سوچ کر میں نے وہ لفافہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر جو ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں اچھل پڑی، کیونکہ اس پہ تو 5-5 ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ وہ لفافہ ایسے کئی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے سارے خرچے کیسے پورے ہو رہے تھے، مگر یہ کون تھا جو ہمارے گھر کو چلا رہا تھا؟ میں یہ سوچ کر الجھ سی گئی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ اچانک میں نے لفافے کی پشت پر لکھا نام پڑھا، خالد محمود۔ یہ نام میں پڑھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں بھی تو فروا محمود تھی۔ یہ خالد محمود کون تھا؟ کیا میں اس کی بیٹی ہوں؟ مگر وہ میرا باپ تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ ان سوالوں نے مجھے الجھا دیا تھا، اور میں وہ نوٹ ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی۔ تبھی میری نظر امی پر پڑی اور میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ امی مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور پھر سارے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ امی، میں نے یہ لفافہ اس لیے نہیں کھولا کہ مجھے پیسے چاہیے تھے،
بلکہ مجھے تو یہ جاننا تھا کہ آخر یہ لفافہ کون بھیجتا تھا، اس لیے پلیز مجھے بتا دیں کہ یہ آدمی کون ہے اور اس سے ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے۔ یہ سن کر امی نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ گئی تو امی کہنے لگی، یہ خالد محمود تمہارا باپ ہے، اور جب تم 2 سال کی تھی یہ اپنی غربت سے تنگ آ کر تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا اور وہاں سیٹل ہونے کے لیے وہاں کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ صدمہ تمہاری ماں کی جان لے ڈوبا اور وہ 1 سال کے اندر ہی تمہیں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر چلی گئی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا مطلب، آپ میری ماں نہیں ہیں؟ یہ سن کر امی نے کہا، نہیں میری جان، میں تمہاری خالہ ہوں، اور تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری خاطر شادی ہی نہیں کی اور تمہیں ماں بن کر پالنے لگی، لیکن یہ سب آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا تھا؟ یہ سن کر امی کہنے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اپنے والدین کا پتہ چلے اور تم ساری عمر اسی دکھ میں گزار دو۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ سچ تھا کہ اس نے مجھے اپنے والدین کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن آپ نے مجھے ان پیسوں کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، دیکھو فروا، میں نے تمہاری خاطر اپنی شادی کی قربانی دے دی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اس مشکل وقت میں تمہیں یہ سب عیش و آرام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے جب تمہارے باپ نے وہاں جا کر شادی کر لی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تب تمہارے باپ کو تمہاری قدر ہوئی اور اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے سارے اخراجات خود برداشت کروں گا۔ چونکہ اس وقت میں بھی مجبور تھی اس لیے یہ بات مان گئی، لیکن میں نے یہ بات تم سے چھپا لی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب جان کر تم برا مان جاؤ گی۔ یہ سن کر میں نے کہا، آپ نے ٹھیک کیا ہے، مگر جو آدمی مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا میں اس کے پیسے نہیں لے سکتی۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں یہ بات کتنے دکھ سے کہہ رہی تھی، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے میں لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کے کتنے سال میں نے اسی محرومی میں گزار دیے کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں تھا۔